ماہر عالم ہے، ایک بہت ہی ماہر متکلم ہے اور بہت ہی متعصب ہے ابو بکر عمر اور شیخین کی دفاع میں۔ میں ان کی باتوں کی اپنی وضاحت کتاب جی میں جی بسم اللہ شیخ سختی سے چلیں دفاع کرتے ہیں۔ یہ جی جی بہرکیف بسم یہ ہے اللہ کہ جو الرحمن پوائنٹ وہ الرحیم۔ اٹھاتے ہیں ان کو ایڈریس کیا کریں، اس کے جی بعد جی پھر اپنے میں دلائل اچھا جی مزید دیا کریں۔ جی میں شروع کہنا کریں یہ بسم چاہتا اللہ۔ ہوں اللہ یاری صاحب نے ہبہ اور عطا کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں بتا چکا ہوں قرآن پاک کے ظاہر حکم کے خلاف ہبے کی بات جو ہے وہ تطبیق دیں گے ہم اسے، وہ اپنے معنی پر معمول ہے، اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ حضور عطا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی عطا کرتے تھے۔ میں یہ میرے پاس ملا یاد الفقی پڑھی ہے، سیدہ پاک کی تولیت میں 7 باغ تھے۔ یہ ہے ملا یاد الفقی، جلد نمبر ذرا بتائیے گا یہ ملا یاد الفقی جلد نمبر 4 ہے۔ کہیں تو میں آپ کو عبارت نکال کے دکھا دوں۔ یہ نسلاً تولیت فاطمہ میں تھے، ملکیت میں نہ تھے۔ مال فہ مال وقف ہوتا ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، یہ جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال فہ فرمایا، جو عمل فرمایا خلفائے راشدین آل بیت نے۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی سیرت پاک سے اس سے بڑا تواتر کیا ہے۔ یہ جو عدم وراثت والی روایت ہے، یہ 10 سے تقریباً کم و بیش 10 صحابہ سے مروی ہے، یہ درجہ تواتر کی روایت ہے۔ آپ جو ہبے کی باتیں کرتے ہیں وہ تو دوسرے معنی پر معمول ہے، ایک بات، اور ان کی روایت میں بھی کلام ہے، 2 باتیں۔ عمل مبارک رسول اللہ کا اس کے خلاف ہے، ہبہ کر دیا تھا تو پھر اپنے پاس کیوں رکھا؟ کس روایت سے آپ ثابت کریں گے؟ کس آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے صاف آ رہی ہے، بہترین آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، تو اب آپ کس روایت سے ثابت کریں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بطور ولی حضور کو اس مال پر منتظم بنایا تھا؟ خدا نہ خواستہ، کیا باتیں آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں۔ اچھا، اللہ کا حکم یہی ہے، رسول اللہ کا عمل یہی ہے، خلفائے راشدین کا عمل یہی ہے، آل بیت نبوت کا عمل یہی ہے۔ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں آپ کی کتابوں سے، عدم وراثت پر، ان کے فیصلے پر، صحابہ، آل بیت، حدیث پاک، رسول اللہ، اللہ کی کتاب ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ کیا معاجرہ ہے؟ اور آپ کہتے ہیں نبی پاک کا ملک ہے۔ بھائی ملک جو آپ بتا رہے ہیں، ہم ایسا ملک نہیں بتاتے، ہم ملک نبی کو کائنات پر سمجھتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ہم اگر ملک کی بات کریں تو نبی تو کائنات کا مالک ہے، خدا کی ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہاں اس ملک سے مراد وہ ملک ہے جو وراثت کے طور پر آگے آئے گا، وہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ میں قیامت تک آپ کو مہلت دیتا ہوں، قوم یونیورسٹی کے پروفیسر لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ یہاں سے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں یاری صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں نا، ہم گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں ان سے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا یہ بالکل سراسر موقف اسلام کے خلاف ہے۔ اگلی بات، آپ نے کبھی کہا ہبہ، بھائی کبھی کہا وراثت، کمال ہے یار، ہبہ ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ جب ہبہ کر دیا تو وراثت کیسے بنی؟ جب وراثت ہے تو ہبہ کیسے بنا؟ تو خدا کا خوف کرو، متضاد باتیں، دن ہے تو رات کیسے ہے، رات ہے تو دن کیسے ہے؟ رہ گئی بات غادبات کی، میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ تاثر راوی ہے، اور زوری جو راوی ہے اس کی چند روایات میں یہ غادبت کے الفاظ ہیں یا حجرت کے ہیں، ولم تکلم کے ہیں، اکثر روایات میں نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ساری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں بھی ایسے ہے۔ یہ روایت جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں، ہماری بخاری کتاب الفرائض سے میں نے پیش کی ہے، یہ آپ کی یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، ابن ابی حدید میں بھی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، لوگوں کا نظام جو ہے نا ایمانی وہ خراب ہوگا۔ اور اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ عدم وراثت کی حدیث ہے، نہیں پتہ چلا تھا، نہیں پتہ چلا تھا، ان کو سوال کیوں کیا؟ میں بار بار چیخ چیخ کر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نبی کا گھرانہ جائل نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک بھی حقدار تو ہیں نا۔ بیٹی قرآن کا فیصلہ ہے 1/2 کی مالک ہوتی ہے، اگر وراثت اسے ملتی ہے تو ایک اکیلی بیٹی فلاحن نصف، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسری جائیداد کدھر جائے گی؟ 1/8 تو بیوہ لے جائے گی، 1/2 بیٹی لے جائے گی، دوسری اسبا کو ملتی ہے، نرینہ اولاد نہ ہو، اسبا حضرت عباس بنتے ہیں۔ وراثت کی دنیا میں
لیکن یہ ہاں نبی کی بھی وراثت کا معاملہ ہے، لہذا کسی کو بھی وراثت کے طور پر مال نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے انبیاء کی مالی وراثت نہیں تھی رہ گئی۔ یہ بات، یہ باغ فدق حضور نے جس طرح اللہ کا حکم ہے آل بیت کے خرچے کے لیے، یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، ساری کتابوں میں ہے، یہ ابن ابی حدید میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انما یاکلو آل محمد من ھذا المال، سبحان اللہ، رسول اللہ کی آل اس باغ سے کھائے گی، خرچہ ان کا اس سے چلے گا، ہے ہی انہی کے لیے۔ اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے آل رسول اپنی آل سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ساتھ ہی اگلی حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبوا محمدًا فی آل بیتہ، حضور کے آل بیت پاک کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بڑی حدیث ہے، میں اگر اس طرف جاؤں گا تو مجھے گھنٹے نہیں چاہیے، دن چاہیے ساری باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول اللہ نے عمل فرمایا ہو، آپ کے عمل مبارک کو میں تبدیل نہیں کروں گا۔ حیرت مجھے یاری صاحب اس بات پر ہے، جب سیدہ پاک کو اعتراض نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، امام حسن کو نہیں ہے، امام حسین کو نہیں ہے، سچی گل ہے، گواڈی کیوں پریشان ہو گئے سمجھتے ہو، پڑوسی، ان کو کیا ڈاؤٹ ہے، کیا اعتراض ہے ان پر؟ آپ ثابت کریں نا۔ حضرت علی کی خلافت بھی آئی، شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، ہمارے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد، اگرچہ مدت تھوڑی سی، سیدنا امام حسن مجتبی بھی ہیں، سبحان اللہ، 2 خلافتیں آئیں۔ اب دیکھ لیجیے، اب یہ ہمارے ہاں حکومت بنی ہے نون لیگ کی، ہمارے صوبے میں ایک بی بی وزیر اعلیٰ بنی ہے، بنتے ہی اس نے کوئی اور کام کیا یہ نہیں کیا، جاتی عمرہ کی سڑک تو شروع کروا دیا، اپنا تو حکمران پہلے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں کوئی ڈاؤٹ تو ان پر، تو ہمارا ایمان یہ ہے نا، وہ ہے ہی وہ جنہیں خدا نے پاک کیا ہے، کوئی کلام نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اختیار تو ہے ان کے پاس، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے، لڑائیاں بھی ہوئیں، اپنے حق پر وہ لڑتے بھی رہے، کربلا میں امام حسین نے تاریخ کی انوکھی قربانی دی ہے، کیا وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ حق کے لیے لڑ کے مرنے والا بھی تو شہید ہے نا۔ تو آپ غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں وضاحت سے کر دی ہیں۔ میں حضرت عمر کی آپ نے بات چھیڑی تھی پچھلی ٹرن میں، میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، 1 سے زائد مقامات پر یہ حدیث ہیں۔ حضرت علی و عباس ایک جھگڑے کے ساتھ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں موجود تھے دربار خلافت میں، پہلے وہ آئے، حضرت عثمان غنی آئے، یہ جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک حدیث میں استبا کا لفظ ہے، با ہم سب، ایک میں لفظ ہے سبا علی و عباس، یعنی جھگڑا، اس میں عربی کے الفاظ ہیں مشترک ہوتے ہیں، ہم خارجی تو ہیں نہیں کہ استبا کا لفظ سامنے رکھ کے گالی گلوچ کا معنی شروع کر لیں، نہیں، یہ اس گھرانے کے شان کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کسی انتظامی مسئلے میں، تو ان صحابہ نے جو دربار میں تھے عرض کیا امیر المومنین فیصلہ فرمائیے، اقضِ بینہما واضح احدہما من الآخر، یہ بخاری میرے سامنے ہے، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا تھا اتعدو، اتعدو، او جماعت صحابہ صبر کرو، یہ گھرانہ نبی کا ہے، یہاں فیصلے نہیں ہوتے، کسی کو سچا جھوٹا ہم نہیں بنائیں گے، ایسے ان کا افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، بے نہیں وہی طرز تھی جو پہلے تھی۔ فرمایا، پھر آپ نے حضرت علی و عباس سے عرض کیا کہ آپ دونوں اس پر تقسیم فرما لیں، یا پھر میں کروں گا جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے تلخیص کے ساتھ ہی سارے دلائل ایک نشاندہی کے طور پر ذکر کیے، سارے نہیں کچھ کیے، اگر اس پر تفصیلی دلائل ہم ذکر کریں تو یہ ایک موضوع کا مناظرہ کئی دنوں تک چل سکتا ہے، ایک ایک روایت پر ایک دن میں بحث ہوگی۔ تو آپ کے پاس دیکھیے، میں نے کتاب اللہ سے ثابت کیا، سنت رسول سے ثابت کیا، صحابہ سے ثابت کیا، اہل بیت نبوت سے ثابت کیا، اب کون سی دلیل آپ چاہتے ہیں؟ ادھر ادھر کی روایتیں تو ملتی رہتی ہیں، خدا کے خلاف بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہوگی تو ہم مانیں گے نا۔ اگر حیثیت ہی نہیں ہوگی اس روایت کی کتاب اللہ کے مقابلے پر، آپ بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کس کی بات مانیں گے ہم؟
خدا کے واضح حکم کے خلاف، رسول اللہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، صحابہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، اور اہل بیت کرام کے واضح عمل۔ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں تو 6 ماہ جب تک زندہ رہیں آپ، اپنا گھر چھوڑ کر کون ہے جو دوسرے کے گھر میں چلا جائے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، آیا ہے، امت کے خلیفے کی بیوی ہے اور نبی کے گھرانے کی خادمہ ہے، سیدہ پاک کی ٹائم خادمہ ختم ہو بن کے نہیں ہے، غسل وفات انہوں نے دیا۔ تو چلو حضرت میں ٹائم آگے بات کر لوں گا۔ جی جی، اب یہ 4 ٹرنیں ہو چکی جی ہیں نہیں ہوئی؟ آگے چلانا ہے تو میں تو اب گرم ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، چلتا رہوں گا۔ چار آپ نے چار آپ یہ چوتھی آپ نے کیا، اس کا رپلائی کریں گے نا حسن صاحب؟ ہاں جی یہ کر لیں، قبلہ اگر آگے علامہ چلانا صاحب، ہوا تو مجھے ابھی جی ٹائم روک علامہ لینا یاری صاحب، صاحب کا، تو آگے نہیں چلانا نہیں ہو وہ تب بھی آپ بے فکر مفتی اچھا دوسری مفتی بات، صاحب آپ بے فکر ہو اگلا جائیں، مناظرہ بھی آپ طے کریں گے تعارف شیعہ مذہب، یہ سب کچھ عنوان کریں۔ رکھ کر۔ مجھے ایک سوال کی یاری صاحب اجازت دے دینا، ہاں جی 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 کر لیں۔ میں صدیقی صاحب سے میں اجازت ہے سر؟ یہ ذرا جو مال فہ جی کے جی بارے میں گفتگو یا قرآن مجید سے آپ نے بھی ذکر کیا، جی جی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک وہ مال فہ صرف ہماری فہم کے لیے اور مناظرین کے فہم کے لیے، ایک وہ مال ہے کہ جو جنگ کے ذریعے حضور صلاۃ والسلام نے حاصل کیا اور صحابہ نے، تو ایک مال فہ تھی جو بغیر جنگ کے آپ کو حاصل ہوا، تو آپ کیا یہی فرما رہے تھے کہ میں جو سمجھ گیا بغیر سوال، جنگ کے موقع دے حصول مجھے، ہوئی جو مال، یہ سب یاری جی صاحب جو کا حصول ہوا، فرضی کلام ہے، یہ فرضی ہے۔ میں پہلے مناظرے کے اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مال جو اسلام کے اندر تھے وہ 3 قسم کے، ایک وہ صدقات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے جو جی جنگ سے حاصل ہوئے وہ مال غنیمت ہے، وہ تقسیم بھی ہوتا تھا، ایسے ہی صدقہ بھی سر، تقسیم ہوتا تھا۔ یہ مال فہ ایک ہی قسم کا مال ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل ہوا، حتیٰ کہ بنی نذیر کے اموال میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا محاصرہ رہا، یہ پوری طرح مال فہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن فدق اول آخر مال فہ ہے، اور مال فہ کا حکم قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یار کسی قول کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کسی کا جی قول جی ہوگا بھی تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نہ جانے کتاب میں کسی نے گھسیڑ دیا ہو، پھر دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہم اس قول کو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں گے، خدا کو کیسے چھوڑیں گے، قرآن کو کیسے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی حدیث کو کیسے شکریہ چھوڑیں گے؟ جی شکریہ سر، شکریہ، بہت جی شکریہ اب فرمائیے، جی علامہ پھر صاحب کلوزنگ کے لیے یہ آپ مجھے بھی ٹائم دیں گے، نہیں اگر نہیں نہیں آگے میں نہیں دیتا ہوں چلنا نا سر، تو ابھی کلوزنگ دیں گے مجھے۔ ہاں سر جی سر ان 4 کا سے 8 رپلائی ہے سر، ہاں ہاں چوتھی وہ ٹرن کر آپ لیں نے گے، کی ہے، ابھی اس کا رپلائی کریں گے شیخ صاحب۔ جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے شروع کیجئے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ان کو بار بار ان کی کتابوں سے دکھا دیا کہ فے کے 2 قسم ہیں، ایک وہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ میں نے کتاب دکھا دی ان کے اپنی کتب سے، شرح مشکل الآثار طحاوی کی۔ یہاں پہ میں نے اب دوبارہ اس میں وقت نہیں لگوں گا، لأن الافیاء التي افاء اللہ عز وجل على رسوله صنفان، فے کے 2 قسم ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن اس میں دکھا رہا ہوں، دو قرآن مختلف احکام ہیں اس کے، وہ یہ بھی ہے قرآن کی بات ہو رہی، 2 مختلف آیات ہیں، آپ ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں علامہ صاحب، اور ہماری غریب آدمی کے بات پہ توجہ نہیں دے رہا۔ اچھا بات ہو رہی تھی حدیث ہے انا معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ آپ پر۔ امیر ہیں، ڈالروں میں عرض یہ ہے کہ ہیں، ہم تو اللہ نے ساگ اپنے بس کھانے حبیب والے صلی لوگ۔ اللہ علیہ وسلم پہ واجب کیا ہے بلاغ مبین، مفتی صاحب ذرا آیات خاموشی ہدایت سے کو سننے دیں۔ چھپانے والے پہ لعنت کیا۔ انذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب قرآن کی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، دین کو چھپانا ان پہ حرام ہے۔ یہ جو میراث کا مسئلہ ہے کہ ہر بیٹے کو دنیا میں ارث ملے گا سوائے ایک بیٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو نہ بتائے، اور ایک ایسے شخص کو بتائے ابو بکر جو اس مسئلے میں اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اور بیٹی کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بیٹی پورے عالم اسلام کو اس بیٹی کے اتباع کرنی ہے۔ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو ابو بکر نے سنائی ہے نا، یہ طعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے نبوت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اس موضوع پہ بہت ٹائم لگا دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یہ روایت جو ابو بکر نے روایت کی، ابو بکر کے سوا کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود شہادت دی ہے۔ یہ فوائد ابن
ابن اخی امیمی الدقاق ہے، متوفى سنہ 390. یہاں پر اخبرنی ہشام ابن عروہ عن عروہ عن عائشہ، وہ اپنے والد صاحب کے عائشہ صفحہ نمبر 246 میں فضائل بتاتے ہیں کہ میرے والد کا علم کتنا زیادہ. واختلفوا في ميراثي فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث کہ پیغمبر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، صرف ابو بکر کے پاس تھی. انہوں نے خود یہ مختلف ذرائع سے ان کے کتب میں موجود ہے. یہ کتاب تاریخ خلفاء لعبد الرحمن السیوطی، یہاں پر بھی یہی ہے ابو بکر کے علم کے متعلق. واختلفوا فی میراثی، عائشہ سے روایت کرتے ہیں فما وجدوا عند احد من ذلك علما، ابو بکر نے روایت کی ان معاشر الانبیاء. یہ صرف اس کا متفرد ہے ابو بکر. اور کہ جب کتب اصول میں جانا حجیت خبر واحد پر، علوم اصول میں علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث خبر واحد حجت ہے جس کے راوی ایک ہو. اسی پر کہ جو ہے ان معاشر الانبیاء کی حدیث جو ہے سوائے ابو بکر کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، شرح مختصر منتهى اصولی میں اور دوسرے کتب اصول میں. اچھا، اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا. اور وہ مسئلہ جو اس کا یہ محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے. یہ بڑے عجیب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار خضر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. کہتا ہے کہ میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں، سب کے سب صحیح ہے. جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے. اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر. یہ لمبی حدیث ہے. کہتا ہے وَوَدِدْتُ، 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا. وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنْ عَمَّ وَبِنْتِ الْأَخْ فَإِنَّ فِي نَفْسِي فِيهِمَا حَاجَةٌ. کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بانجے کا میراث کیسے، بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، کہتا ہے یہ حدیث حسن. المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165. اچھا، یہاں پہ دخلت علی ابی بکر فی مرضی، میں ابو بکر کے پاس گیا، وہ بیمار تھا. وہ کہتا وددت انی سألت عن میراث العم والخالہ فإن فی نفسی منہما حاجہ. کہتا مجھے یہ میراث نہیں معلوم، پھوپھی اور خالے کا میراث مجھے نہیں آتا کہ اس کا حکم کیسے ہوتا، کتنا میراث ان کو ملتا ہے. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہوتا، مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی. یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہیں صفحہ نمبر 217 میں حدیث نمبر 353 ہے. کہتا ہے کہ ودت، کاش میں نے پوچھا ہوتا کہ خالہ اور بتیجی کا میراث کیسا ہے، مجھے نہیں آتا. اور بھائی اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے، جس کو یہ خود کہہ رہے مجھے اس کی ضرورت ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے جس مسئلے کے تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں سیکھا تو نے، اور جس کے مسئلے کے تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سیکھ لیا. ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 1، اس کے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر اعتمدت علی الاقوال المشہورہ واہل العلم بالاثر والنساب، میں نے بہترین کتابوں سے یہ اپنی کتاب جمع کیا. پھر یہاں پہ آتا ہے صفحہ نمبر 836 میں، کہتا ہے میں عبد الرحمن ابن سال کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا، وہاں اس کے بعد 2 نانی اور دادی آئے تھے، جدہ اور 2 جدہ، نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا، نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا. میں نے کہا واہ خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے، تم نے اس کو جس کو اگر یہ خود مر جاتا اس سے میراث مل جاتا، ٹھیک ہے نا، دادی سے اس کو میراث، اس کو تم نے کچھ نہیں دیا دادی کو. اگر یہ نانی کا مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا نانی سے، اس کو تم نے دے دیا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا، تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے ان دونوں میں تقسیم کر دی. تو اس شخص کو خود آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہے، میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، غلط فیصلے کرتا تھا اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوا تھا پھوپھی کا، بتیجی کا، خالے کا، چچا کا. میراث کے مسائل اس کو نہیں آتے. اور بھائی جس کو جو اس مسئلے کو اس کو حاجت ہے اس نے سیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو زہرا سلام اللہ علیہا کو حاجت ہے اس نے سیکھ لیا. اچھا، اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود ابو بکر صاحب یہ کتاب الموطا خود یہ اعتراف کرتا ہے، یہ اپنی زبان کی وجہ سے
یہ اس کو عذاب ہو جائے گا. یہ کتاب ہے الموطا شاب دار احیاء التراث العربی. یہ صفحہ نمبر 56 میں یہ حدیث ہے. ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر. عمر بن الخطاب ابو بکر کے پاس گیا. وہو یجبذ لسانہ، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے. یہ کوئی سنت ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کے زبان کو کھینچو ہاتھ سے؟ کسی نبی کی سنت ہے؟ کون کرتا ہے اس طرح؟ یہ زبان کو، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. تو اس نے کہا مہ خاموش ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم خلیفہ بنا دیا ہم نے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے بیچارہ کر دیا، مجھے اس زبان کی وجہ سے میں بیچارہ ہو گیا. الجامع فی الاحادیث، ابو محمد مصری کی کتاب جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ کریں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحیح رجال ثقات، یہ صحیح حدیث. اچھا، یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے. ترجمہ دیکھ لیں. زید ابن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے، ٹھہریے بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، کیا کر رہے، بے عزتی ہو جائے گی ہماری. پھر ابو بکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا بھائی. اور جس راوی کی یہ حدیث اوردنی معاشر الانبیاء، وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان نے. ٹھیک ہے نا؟ جو مسئلے اس نے سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں. جو مسئلے اس کو خود حاجت تھی اس نے میراث کے مسائل میں اس نے سیکھے نہیں. جو بی بی سلام اللہ علیہ کا مسئلہ، اہل بیت کا مسئلہ اس نے سیکھ لیا. واہ جی واہ، بڑی ہے. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے یہ حدیث جھوٹا ہے. ملاحظہ کریں، یہ المسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 شاب دار الحدیث قاہرہ، حدیث نمبر 14. اسناد صحیح، سند اس کی صحیح ہے بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے یہ سوال کیا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہلہ، ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ملے گا یا اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا قال لا بل اہلو. اس نے کہا میراث اہل بیت کو ملنی ہے. ہاں بھائی، او بھائی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا. او بھائی وہ خود اس نے اپنی تکذیب کر دی صحیح حدیث میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں ایک دوسرے سند کے ساتھ دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد ابن حنبل چاب الرسالہ. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ حدیث نمبر 14، یہی حدیث اسناد و حسن رجال شیخین غیر الولید ابن جمعی وهو من رجال مسلم. کہتا ہے کہ سب رجال بخاری مسلم ہے، ایک ولید ابن جمعی ہے رجال مسلم میں سے. تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا؟ یہی حدیث کہ اس میں بل اہلو انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو قال بل لا بل اہلو، اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملے گی جی. اس نے خود کہہ دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم، 10 منٹ ہو گئے میرے. جی ٹائم ختم ہو اچھا گیا. جی، 1 منٹ روک لیں. اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے کلوزنگ دیں گے یا نہیں، میں نے ردود بہت ہے میرے پاس، ابھی میں شروع ہو گیا. ابھی آپ ٹھہر جائیے. اللہ تو چلنا ہے نا؟ ہاں چلنا ہے. ہاں 1.5-2 گھنٹے مزید. ہاں نہیں بتائیں کتنی دیر چلنا ہے. 2 گھنٹے. ایک بات بتا دیں، طارق صاحب سے میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ 4 ٹرنیں طے تھی نا جی، موقف اور دلائل جو یاری صاحب نے پیش کرنے تھے وہ آ گئے. اب تو زبان کی کھجلی پر آ گئے ہیں نا، تو کہتے ہیں میرے پاس دلائل ہیں. کہاں ہے؟ سر کھرکھڑ لگ پاؤ بندہ پنجابی جاتے ہیں تو اسے شہ پلے کوئی نہیں ہوتی. تو خیر میں پھر بھی ان کو مہلت دیتا ہوں، گھنٹے کیا دن بھی سکتا ہوں تاحیات بھی، جب تک یہ بابا ہوں میں. بابا لوگ پتہ نہیں جوان کہتے ہیں، لیکن بوڑھوں میں ہی داخل ہوں. تو خیر میں تو حاضر ہوں یاری صاحب سے. بہرحال میں ایک گوشہ بڑی رغبت بھی رکھتا ہوں کہ یہ کلام کریں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میری طرح ہو جائے مذہب جیسے میں ہوں. میں نہ خارجی ہوں نہ میں رافضی، میں سنی ہوں. تو خیر اعتدال کے رستے پر ہوں. اگر آپ نے چلنا ہے ایک ٹرن چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک بات، اگلا مناظرہ بھی اگر آپ ابھی ٹھہر جائے، ابھی بہت وقت ہے آپ کے ساتھ. بیٹھے ہیں ابھی تو 10 بجے ہیں بھائی. اگلی بھی نشست ہو سکتی ہے. تعارف شیعہ مذہب اس ہو عنوان پر ہم جائے گا انشاءاللہ. اس میں ہمارا اعتراض ہوگا، آپ جواب دیں.
آپ دفاع انشاءاللہ کریں گے شیعہ مذہب کا، ہم اعتراض کریں گے۔ بالکل بالکل کوئی بات اگر وہ اس پہ بات یہ کریں گے، لیکن معاملہ ابھی گفتگو جاری رکھیں، ابھی 2 گھنٹے یہ تک گفتگو جاری رکھیں، نہیں نہیں مزید 2 2 گھنٹے۔ گھنٹے کرنی ہے تو پھر اس طرح ہاں کریں، ایک ہاں اچھا، نشست ایک آج ایک 1 گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، آپ کی 4 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم، اگر میں یہ نے مفتی جی صاحب جی شروع کریں گے، مفتی صاحب شروع کریں گے تو یہ 5ویں ٹرن ہوگی، اور اس کا رپلائی پھر حسن صاحب دیں گے، پھر 5ویں مکمل ہوگی۔ ہاں جی، تو پھر اس کے بعد میں چونکہ میں میں مدعی ہوں، کلوزنگ آپ تو مجھے دیں گے نا کلوزنگ آپ کا ہے، کلوزنگ آپ کا کلوزنگ ہے، لیکن ابھی ہماری باتیں بہت ہیں، کلوزنگ آپ پہ رد میں نے مزید تو لانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تو میرے پاس بڑے رد ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ بابوں کے باب جو ہم نے منتخب کیے تھے دلائل، وہ بھی ابھی تفصیل سے پڑھ ابھی کے آپ کو ساری یہ باتیں نہیں ابھی سنائیں۔ مجھے 4 ہم نے 5 ٹرن مزید چاہیے، 4 5 ٹرن مجھے مزید چاہیے۔ جی جی اس میں وہ کان کھرکنے کی بھی بات کریں گے نا اگلی ٹرن میں، اس میں تو زبان کی تھی، اگلی میں گردن کھرکنے کی کریں گے، نہ آپ کے پاس آیت ہے نہ حدیث ہے، نہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، نہ ہماری کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو، نہ قرآن کو، کرنا آپ نے کیا ہے؟ کہتے رہے ہمارے پاس 5 ٹرنیں ہیں اور سامان 1 ٹرن کا بھی نہیں ہے۔ ہم، ہم تو بہرحال پھر بھی ہم آپ کو آپ کے لیے بڑی جگہ رکھتے ہیں، ہم آپ کے لیے جگہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے دل میں بستے ہیں، ہمارا خیال آپ کی طرف ہے۔ بہرحال آپ اگر جو مناسب سمجھیں گے، میں تو انکار نہیں کروں ہاں گا، بالکل بالکل، لیکن مجھے اگر آپ محمود اسی صاحب، موضوع پر پھر نشست رکھیں، یعنی ایوان اور صاحب، مجھے مزید 5 دلائل 6 ہو ٹرن تب بھی چاہیے۔ میں ہم حاضر ہیں، لیکن بنیادی ایک طور پر ایک جی 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 ایک جی ایک جی فرمائیے گزارش یہ ہے ڈاکٹر کہ صاحب۔ اگر دیکھیں مفتی صاحب، اگر آپ ان کو دل میں رکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف آ جائیں، تو ان ماشاء کو اللہ ہم 2 ٹرن اور نہ ان کو دے دیں، وہ جی یہ کم میں ہے 40 بھائی۔ منٹ کہتا ہو ہوں جائیں گے ہمارے۔ نہیں، میں کہتا ہوں 3 بھی میں دے سکتا ہوں، 4 بھی دے سکتا ہوں، مگر یہ کان وان کھجلانے کی بات تو چھوڑے، نہ کوئی اللہ رسول کی بات ہے تو وہ تو کرے۔ یہ نہیں، کیا ان پر باتیں جرا کر کریں نا رہے ہیں؟ یہ نہ کان کوئی سر والی۔ ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کان ہے، نہ دم ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اب تو قربانی کا موقع ہے، ایسے جانور نہیں، قربانی بھی اگر نہیں آپ کرتے۔ کاٹ کے چلے گئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرار ہو گئے ہیں جی۔ ہم ابھی سے میں بتا رہے یہ میں ہیں۔ فرار ہو گیا ہوں؟ ان جو ان آپ ادھر روایات کا بیٹھے یہ فکر ہمارے کتاب کریں۔ اللہ دلائل کو پڑھ رہا سنیں اور ہوں، دلائل کے جواب دے یہ دیں۔ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، بابوں کے باب آپ کی کتابوں سے سب سے مستند حوالہ جات میں نے عرض کر دی، ایک ایک بات اہل بیت کے فیصلے، صحابہ کے فیصلے، ہم، وہ اہل بیت جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، سیدہ پاک مولا علی حسنین کریمین، ان کے فیصلے، صحابہ کے فیصلے، رسول اللہ کے فیصلے، کتاب اللہ کے فیصلے، ابھی آپ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ کیا کیے؟ ابھی بادشاہ جو میں نے نہیں ہے نا، پوائنٹ وہ اٹھایا یاری نا، صاحب، وہ یار ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ یاروں ابھی کی جو میں نے عادت پوائنٹ ہوتی ہے اٹھایا نا علامہ کہ صاحب کے، یہ حدیث ان معاشر میں الانبیاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ وسلم پہ اس کا تان ہے، اس جواب کا آپ کو جواب دے دینے دیں۔ والا ہوں، اگر آپ نے ہم، چلانا ہے یا کلوزنگ کرنی ہے، میں جواب دینے والا ہوں۔ جو حدیث ہے لا بسم اللہ نورث بسم کی، اللہ بسم ہماری اللہ۔ کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، آپ کی کتابوں میں 1 سے زائد مقامات پر موجود ہے، میں ثابت کر چکا ہوں، اصول کافی میں ہے، شرح ابن ابی عدید میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بسم نہیں اللہ ہے، بسم اللہ ایک بسم ابو اللہ۔ بکر کو معلوم ہے، نہیں، ساری جماعت کو معلوم، اہل بیت کو بھی معلوم ہے، یہ بخاری ہے، ازواج مطہرات نے بھیجا حضرت عثمان بن عفان کو کہ ہمارا ایسا بھی خلیفہ وقت سے کہیں، تو حضرت ٹھیک عائشہ ہے، آپ نے صدیقہ ٹائمر رضی اللہ لگا عنہا دیں، یہ سے جواب بیعت دیں گے نا، کرتے اس طرح تو نہیں ہوگا، ٹائمر لگا دیں، یہ جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی میں تو بائی دا وے کر رہا ہوں نا، ٹیمپریری سی وضاحت میری، ٹھیک ہے، باضابطہ اپنے جب ٹائم آپ میں کہیں گے تو میں بس باضابطہ بھی آپ جائیں نا 4 5 ٹرن میں دے دیں، پھر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ شروع کریں۔ جی۔ اور خیر جی اعضاب جی بڑے ہیں، شروع۔ جن کی خارش وارش کا آپ کو کوئی ذکر کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، ابھی اگلی چل روایت پڑھ دیں گے، یہ کندھے کو کھجلا رہے تھے، ٹائم ان کا شروع کر دیں علامہ صاحب۔ وہ موضوع کیا، ٹھیک، کلام کیا، بات کیا، ٹائم کمال ہے شروع ہو یار۔ گیا جی۔ جی میں شروع 10 کروں؟ آپ کا ٹائم 5ویں ٹرن شروع کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ یاری صاحب نے اپنی پچھلی ٹرن میں یہ کہا ہے کہ ایک ابو بکر ہے جن کو اس کا پتہ ہے نبی کی بیٹی کے حوالے سے وراثت کا، اور کو نہیں معلوم۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یاد رکھیے گا، 3 سے لے کر 10 تک جمع قلت ہوتی ہے اور 10 سے اوپر جمع کثرت ہوتی ہے۔ یہ عدم وراثت کی، انبیاء کی عدم وراثت مالی، علمی نہیں،
रूहानी नहीं, शरी नहीं, रियासती नहीं, ये तो होती है, लेकिन माली विरासत के न होने पर तवातुर मौजूद है। आप कहेंगे कि तवातुर है तो फिर आले बैत को इल्म नहीं है, अज़वाज पाक को इल्म नहीं है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को इल्म नहीं है, हज़रत अब्बास को इल्म नहीं है, इन्होंने सवाल फिर क्यों किया? मैं एक नहीं कई मरतबा वज़ाहत कर चुका हूँ, ये घराना रसूलुल्लाह का घराना है। उनका सवाल करना मीरास को लेकर इसलिए था कि कल को कोई रसूलुल्लाह की विरासत के हवाले से डाउट ना फैलाए, एतराज ना फैलाए, कलाम ना करे। आज हम खलीफा वक्त से ये बात करके उम्मत को मसला समझा दें। मैं इधर साबित कर चुका हूँ आले बैत नबूवत का अबू अबू जाफर मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह अन्हो, आपका फैसला कि मिसकाला जर्रा नहीं किया जुल्म, और ये उनकी तलकीन मैं आपको सुना चुका हूं कि अबू बकर उमर से मोहब्बत रखना क्यों, ये नबी की आंखें हैं, नबी के कान हैं, इनसे मोहब्बत रखना है यार, इससे आगे चाहते आप क्या हैं? मैं इमाम जैद का फैसला सुना चुका कि वो फरमाते हैं अगर मेरे पास ये आता फैसला तो मैं वही करता जो अबू बकर सिद्दीक ने किया। बताओ क्या कहना चाहते हो इमाम जैद को, क्या कहना चाहते हो अबू जाफर मोहम्मद बिन अली को, क्या कहना चाहते हो? मैं बार बार आपको अर्ज कर चुका हूं, आपने जो बात की है, अब अकेले अबू बकर थे, ये मसाइल नहीं जानते थे, ये नहीं, ये आपका फैसला मोतबर होगा, ये सहाबा का जो कहते हैं कान अबू बकर आलमुना, सहाबा के अंदर हजरत अबू बकर हमसे भी ज्यादा इल्म रखने वाले हैं। उस मौका पर जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था जब दोस्त बुला ले किसी को, जाने में हरज तो कोई नहीं है, तो सहाबा की तवज्जो इस तरफ न थी, तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि हुजूर अपनी वफात का इशारा दे रहे हैं। तब वो जब उन्हें पता चला कि अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलाम समझ लिया है, तो कहने लगे कान अबू बकर, कान अबू बकर आलमना, आलमना, कान अबू बकर आलमना। आप कहते हैं मसले का इल्म नहीं था, भाई इल्म कुल्ली, कुल इल्म ये तो अल्लाह ताला की जात के लिए है, अल्लाह के बाद उसकी मखलूक में कुल का तसव्वुर अल्लाह के नबी के लिए है। बाकी तो हस्तियां जो हैं उनका बहुत बड़ा इल्म है, हमारे तसव्वुर से बाहर है, लेकिन उधर तो नहीं न जाएगा जैसे आप बताना चाहते हैं। फसल वाला जिक्र का हुक्म किस लिए है कि हर बंदे कोई नबी के बाद हर मसले का इल्म होना है, हर मसले का ही इल्म होना है। इतनी इसकी बड़ी मिसालें हैं। मैं आले बैत नबूवत के अंदर भी ये बात आपको बता सकता हूँ, सहाबा की जमात में बता सकता हूँ, सारे अहवाल में, बड़े बड़े आले इल्म में बता सकता हूँ। तो बहरहाल आपका ये कलाम बिल्कुल कमजोर और नाकिस है कि अबू बकर अकेले हैं इस हदीस में। नहीं नहीं, ये हदीस वो है, एक तो ये कि जो पूरी सेहत के साथ दर्जे तवातुर में है, दूसरे नंबर पर सुन्नी शिया सारी किताबों के अंदर है। यार हमारी किताबें छोड़ दो, आपकी उसूल का भी वो किधर जाएगी? दो मकामात पर तो मैंने आपको बताया भी है कि वो हदीस है, अंबिया की माली विरासत नहीं होती। इधर शरह इब्न अबी अदीद पढ़ी है और किताबों में भी है। मैंने तो चूंकि मुद्दा को सामने रखते हुए एक मुनासिब दलाइल को तरतीब दिया, वरना ये हमारी अलमारियां भरी हुई हैं आपकी किताबों से, सिर्फ आपके हवाले देने लग जाए तो हमें इतना वक्त लग जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है। एक नहीं, जिल्द इब्न अबी अदीद की दूसरी जिल्द में भी ये बात मौजूद है। कितनी बातें हैं, कितने दलाइल हैं। तो बहरहाल आपका ये मौक़िफ़ बिल्कुल कमजोर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकेले हैं, ये सारे सहाबा जानने वाले हैं, और आपका ये कलाम हो कि आले बैत को फिर पता नहीं है इस हदीस का, दूसरों को पता नहीं, तो मांगा क्यों? भाई मांगने की वजह ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, ये तो खारजियों वाली बात है। वो खारजी होगा जो कहेगा कि मांगने वाले ने जाहिल होने की वजह से मांगा या गलत होने की वजह से मांगा। ना ना, हम आले सुन्नत व जमात हैं। हमारा अकीदा क्या है? आले सुन्नत का बेड़ा है पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम तो एक वजूद में दो आंखों की हैसियत देते हैं हुजूर के अहले बैत किराम और सहाबा किराम को। तो जिसकी कोई आंख ना हो हम उसे काना कहते हैं, आवर अरबी में कहते हैं। वो कुर्बे क़यामत में जो आएगा आवर वो दज्जाल होगा, तो हम उसे नाकिस समझते हैं।
لہذا یہ آپ کا بالکل کلام کمزور ہے پہلے موقف کی طرح. پچھلے مناظرے میں بھی ہم قرآن پیش کرتے رہے, آپ ادھر ادھر کی باتیں, شان نزول یہ ہے جی, ادھر یہ ہے جی, ادھر یہ ہے جی, ادھر ادھر سے بات بنتی ہے خدا کے مقابلے پر. فلاں کتاب میں لکھا ہے جی, فلاں بالفرض کسی کی بھی کتاب ہو, اللہ کے محکم حکم کے سامنے کس کی حیثیت ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اپنے حکم کا پابند بنایا, نبی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا. جو اللہ نے حکم دیا مال فہ کے بارے میں نبی نے وہی کیا, جو نبی نے کیا خلفائے راشدین نے وہی کیا, جو خلفائے راشدین نے کیا اسے سیدہ پاک نے تسلیم کیا, ازواج مطہرات نے کیا. کوئی ڈاؤٹ کیا ہمارا وراثتی حصہ کدھر ہے 1/8؟ کوئی ڈاؤٹ کیا سیدہ پاک نے کہ میرا 4/8 کا حصہ کدھر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کیا حضرت عباس نے بطور عصبہ 3/8 میرا حصہ بنتا تھا وہ کدھر ہے؟ پیچھے آپ کی اولاد نے شکوہ کیا یا تصرف کیا؟ یار جو اسلام کے لیے حق کے لیے لڑنے والے ہیں ان کو وسائل کی پرواہ نہیں ہے, کیا وہ اس حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے؟ ان کا کوئی قول ہوتا کہ ظلم ہوا, یہ ہوا, وہ تو کہتے ہیں ما ظلمانا مسقال ذرۃ, ایک رائی برابر بھی رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے خصوصاً شیخین کریمین نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. او کلمہ پڑھنے والوں, جو خدا کو راضی کرنا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ان سے محبت کر. سبحان اللہ. یاری صاحب آپ نے ان کی میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے, ساری عبارتیں نہیں پڑھی, وہ تو پڑھ دیتا ہوں, کتابیں سامنے پڑھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نہیں فرمایا تھا نا آل محمد ہی یہ مال کھائے گی, لیکن ملکیت منع ہے, خدا نے اسے مال وقف بنایا امت کے لیے, اور اس کے مصارف ترجیحی متعین فرما دیے امت کے لیے. یہ مال فہ مال وقف ہے. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, یہ تو قرآن کا بیان کردہ مصرف ہے. تو نبی اللہ نے اس پر عمل کیا, خلفائے راشدین نے کیا, اہل بیت نے تسلیم کیا, خود اہل بیت نے اپنی خلافت میں اس پر عمل بھی کیا. مولا علی نے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, اگر آپ کتاب اللہ کو بھی نہیں مانتے, حدیث کو بھی نہیں مانتے, صحابہ کے عمل کو بھی نہیں مانتے, اہل بیت کے عمل کو نہیں مانتے, اگر یہ سارا معاملہ آپ نہیں مانتے تو آپ ہمیں بتائیں مولا علی کی خلافت سالوں پر محیط ہے, نصف بشر سے زائد پر, آپ نے کوئی لیا حق یا فرمایا کہ یہ ظلم ہوا؟ یہ جو آپ ہجرت وغیرہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا اپنے کلپوں میں, حضور اپنا مقام, وہ ہجرت کا حکم الگ ہے, اس کے احکام الگ ہیں, یہ مال وراثت ہے. جب انہوں نے شکوہ نہیں کیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے شکوہ کرنے کی؟ خام لگے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اعتراض, مدعی سست گواہ چست. جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا تو امام حسن خلیفہ رہے کچھ ماہ, آپ نے کوئی مال لیا, ان کی صلح ہوئی دونوں بھائیوں کی حضرت معاویہ کے ساتھ, بڑی بڑی شرطیں ہیں, یہ میرے پاس آپ کی شرح ابن ابی عدید ہے, ان کے ہاں تشریف لے جاتے یہ شہزادگان رسول, 10 لاکھ کا نذرانہ وہ پیش کرتے تھے. میں دکھاتا ہوں آپ کو, وہ تو ساری باتیں ہوئیں, ساری شرائط ہوئیں. یہ کدھر کی وراثت؟ وراثت کے حق کے لیے تو مرنے والا بھی شہید ہے. کوئی کلام نہیں ہے اہل بیت کو, کوئی کلام نہیں ہے صحابہ کو. اللہ نے جو حکم دیا نبی نے عمل کیا, خلفائے راشدین نے عمل کیا, اہل بیت نے تسلیم کیا. وہ شیر و شکر تھے, آپ کے شکر میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر کی بات ہے جی, کبھی کہتے ہیں جی وہ کانوں پر کھجلی کر رہے تھے, کبھی کہتے ہیں زبان پر کر رہے تھے. یار کوئی منع ہے کھجلی کرنا بغلوں میں میں بھی ابھی مغرب سے پہلے کپڑے بدل رہا تھا تو میرے جسم پر بھی کھجلی ہو رہی تھی. یار کیا رہا ہے میرا, آپ مجھ پر فتویٰ کیا لگائیں گے؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں. کوئی آپ کوئی دلائل شرع کی بات کریں, کتاب اللہ کی آیت ہو, آپ مجھے بتائیں پڑھ کے یہ باغ فدق جو ہے اس پر ظلم ہوا ہے. چلو یہ بعد ہوا وصال کے قرآن نازل ہو چکا تھا, ٹائم ختم ہو گیا. چلو مفتی صاحب ٹائم ختم ہو جی ٹھیک ہے جی, یہ میں حکم کرو, میں سر کی تھوڑی حاضر روزہ رکھنے کے ٹائم. میں شروع کروں, اجازت ہے؟ گیا. ضرور جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ابو بکر کو کیوں بتایا, اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا, امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ تھا اہل بیت علیہ السلام کو, ایسے دکھاوے کے لیے, دوسروں کو سکھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا.
میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام آخر تک راضی نہیں ہوئے ابو بکر کے حدیث سے، اور ابو بکر کو اس حدیث کے نقل میں وہ سچا نہیں سمجھتے تھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا، اور پھر یہ حدیث ابو بکر کے متفردات میں سے میں ان کے اپنی کتب سے دکھا دی، عائشہ کی اپنی حدیث دکھا دی کہ عائشہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کسی کے پاس نہیں تھا سوائے میرے والد کے، جب ان کی بیٹی خود شہادت دے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو دوسرے طریق آپ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں وجود میں آئے ہیں یہ لوگ، یہ اس زمانے میں یہ حدیث کہیں نہیں تھی. ملاحظہ کریں، اور علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت پر اسی حدیث سے استدلال کیا. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جزء 16، وہی ابن ابی الحدید جس پہ آپ ناز کرتے ہیں. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے لیے حدیث معاش الانبیاء کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. ولم يروي حدیث انتفاء الارث الا ابو بکر وحدہ، یہ اس حدیث کو ابو بکر کے سوا کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے. بلے کہتے ہیں کہ یہ احادیث اکثر الروایات ان لم يروي هذا الخبر الا ابو بکر وحدہ، ذکر ذلك اعظم المحدثین حتى ان الفقهاء في اصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر بروايه الصحابي الواحد. کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، صرف ابو بکر نے روایت کی ہے. یہ اس کی شاہد یہ ہے کہ ابو بکر کے علاوہ دوسروں نے روایت نہیں کی ہے. یہ ہے کہ علماء اصول نے اپنے کتب میں صحابی واحد کے حدیث پہ احتجاج کرتے ہوئے، حجت کرتے ہوئے اسی حدیث پہ استدلال کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. دیکھیں یہ حدیث ہے ان معاش الانبیاء، اس کا راوی صرف ابو بکر ہے. اور کہتے ہیں کہ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ قَدْ سَأَلَتْ مِيرَاثَهَا مما ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود ابو بکر نے کہا ان کنتی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا وامرک بشیء لم اتبع غیر ما تقولین واتیتک ما تتبعین والا انی فاتبع ما امرت به. خود ابو بکر نے حضرت بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ یہ تو پیغمبر نے مجھے یہ کہا ہے، پیغمبر کا خود مجھ پہ یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے ابو بکر خود بھی اس نے روایت میں کہا کہ یہ حدیث صرف اسی کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. اچھا، اور وہ اس میں کہتے ہیں فَأَيْنَ هَذِهِ كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَيَّامَ أَبِي بَکر. یہ جو آپ کہتے ہیں نا 10 طریق سے روایت ہے، ابن ابی الحدید کہتے ہیں ابو بکر کا جب منازعہ ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اس وقت یہ احادیث کہاں تھی؟ اس وقت یہ احادیث صرف ابو بکر کے پاس ہے. یہ حدیث ہے ان معاشر الانبیاء، اس وقت یہ حدیث تو لازمی بات ہے کہ بعد میں بنائی گئی ہیں. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اصول کافی سے روایت نقل کی ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، تو وہ ایک حدیث ہے جو اس کا تعلق علم سے ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الاصول من الکافی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کو جو میراث ملتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، احادیث کی بات ہو رہی ہے. وذاك ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے ہیں. وانما اورثوا احادیث من احادیثهم، انہوں نے اپنے احادیث چھوڑی ہیں. یہ امت کے لیے، علماء کے لیے انبیاء کی میراث کی بات ہو رہی ہے، ان کے اہل خانہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، جس نے حدیث سیکھی ہے اس نے بہت زبردست اس کو حظ وافر ملا. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء 7 چاپ دار الکتب الاسلامیہ ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر کتاب و میراث الولد، بیٹے کے میراث کے متعلق، فرزند کے میراث. میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کس کو ملنی ہے؟ قال فاطمہ علیہ السلام ورثته، فاطمہ سلام اللہ علیہ میراث وارث نبی کے. متاع البیت والخرثیہ، گھر کے سامان اور جتنے بھی ان کے جائیداد، ان کے اثاثے تھے. وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. دیکھیں حدیث میں یہ سب علماء کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ عام ہوتا ہے اور وہ حقیقت میں مقید ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مخصوص ہوتا ہے. میں مثال آپ کو اس کا دے دیتا ہوں کہ لفظ عام آ جاتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، لیکن اس سے مراد صرف حدیث کے متعلق ہوتی ہے. اس کا مطلب عام طور پہ نہیں ہے کہ انبیاء اپنے اہل خانہ کو بھی کچھ نہیں چھوڑا ہے. وہ علماء کی بات ہو رہا ہے، علماء کے لیے انبیاء علیہ السلام نے کیا چھوڑا ہے. میں اس کا مثال دیتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجة من ابی ذر. آسمان نے سایہ نہیں لگایا ہے، زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں کسی کا بوجھ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو ذر سے زیادہ سچے نہیں ہیں. لیکن یہ اس کا واضح طور پر ہے
کہ ذی لہجہ ابو بکر کو جو سچا کیا کہا جا رہا ہے کہ سب لوگوں سے سچا، انبیاء کے مقابلے میں نہیں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے، اس حدیث کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہوتا ہے اس طرح احادیث وغیرہ میں۔ اچھا، یہ کتاب سنن ترمذی، یہاں پر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجة اصدق ابی ذر ولا اوفى من ابی ذر شبہ عیسیٰ ابن مریم۔ پیغمبر نے کہا کہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں گزرا، یہ عیسیٰ ابن مریم کے شبیہ۔ عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب کالحاسد، عمر بن الخطاب کو حسد ہو گیا جی، حسد ہو گیا، حسادت کرتے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ فتعرف ذلک اللہ، یا پیغمبر آپ کو یہ بات واقعی معلوم ہے؟ توبہ نستجیر باللہ من الحسد، یا پیغمبر یا نبی اللہ آپ کو واقعی یہ بات معلوم ہے؟ قال نعم فاعرفوا، اس نے کہا جی ہاں تم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تمہیں بھی معرفت ہونا چاہیے، یہ کہ یہ شبیہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے، یہ مطلق ہے، اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں لفظ میں انبیاء آ جاتے ہیں لیکن معنی میں انبیاء نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام ابو ذر سے زیادہ سچے ہیں، ابو ذر ان سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ تو یہ تو احادیث روایات میں بہت ہے قرآن مجید میں کہ ایک لفظ مطلق ہے، اس کا قید کہیں اور ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن، آپ نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا کہ حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے کہ جن کی میراث بنتی ہے ان کو نہیں بتایا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بتایا، اہل بیت کو پتہ تھا، میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو یہ حدیث آخر تک قانع نہیں ہوئے، آخر تک یہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ کریں یہاں پہ حدیث نمبر 6730، صفحہ نمبر 1192، ان ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں نے حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہ، انہوں نے یہ میٹنگ رکھی ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں ابو بکر سے ہمارا میراث طلب کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ازواج کو بھی نہیں پتہ تھا جی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں ازواج کو عرص ملے گا 1/8، تو ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں پتہ تھا جی، انہوں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا، تو بعد میں عائشہ نے ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں کو میراث نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، اس کے اپنے والد سے اس نے سیکھا ہوا۔ اچھا، پھر میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں تو یہ میرے محترم ناظرین، انہوں نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب واولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ہدایت کی بات کو چھپا دیں تو اللہ کی ان پہ لعنت ہے، نستجیر باللہ، وما على رسولنا الا البلاغ المبین، ان پر بلاغ مبین واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو، وانذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو نہ بتا کر، آپ یہ حدیث پیغمبر کی طعن ہے، اور اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر کو جس میراث کے مسائل کی ضرورت تھی اس نے وہ کیوں نہیں سیکھے، جس ضرورت ہی نہیں وہ کیوں سیکھ گیا نا، یہ تو بتایا نہیں۔ پھر میں آتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے میرے عزیزوں، یہ حدیث قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے۔ میرے پاس ٹائم 1 منٹ ہے، میں اس میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ایک آیت کو کور کروں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سورہ مبارکہ نحل میں طبقات الکبریٰ لابن سعد، جاءت فاطمہ، صفحہ نمبر 315، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آئی اپنے ابو بکر سے میراث طلب کرنے، وجاء العباس یطلب میراث، عباس بھی آئے میراث طلب کرنے، وجاء معهما علی، علی علیہ السلام آئے، تو ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث، ابو بکر نے کہا پیغمبر نے کہا ہماری میراث نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، فقال علی ورث سلیمان داؤد، اوئے ہوئے ہوئے، ابو بکر نے جب یہ کہا کہ انبیاء کی تو میراث نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت سنا دی۔ آپ کہتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میراث نہیں ہوتی، اوے اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کی بات کو رد کیا کہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اللہ یاری صاحب
آگے فدق کے معاملے سے تو کہیں دور بھاگ چکے ادھر ادھر کی باتوں میں. چلو جو آپ کرتے ہیں ہم اس کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے. پہلی بات تو آپ نے اٹھائی یہ کہ حضرت جو کچھ تھا سیدہ فاطمہ کو ملنا تھا، یہ کس دین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے ساتھ اب سنیں. ان کنہ نسان فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک، اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو ثلث ملیں گے. واحدۃ فلا نصف، ایک بیٹی ہوگی تو نصف ملے گی، سارا کیسے ملے گا؟ اتنا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وراثت کا قانون قرآن میں کیا ہے. پھر آپ تسلیم کر چکے ہیں فلہن ثمن، اگر اولاد ہو مرد کی تو بیوہ کو 1/8 ملے گا. اب اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر بقایا اسبا کو جائے گا. آپ نے کون سا قانون بیان کیا؟ یہ سراسر کتاب اللہ کے خلاف لگتا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا سارا عمل ہی کتاب اللہ کے خلاف ہے. کون سا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی اصل نہیں ہے. فلانی روایت میں پتہ نہیں، انسان پتہ ہی نہیں میں تجھے کیڑی گٹھو گلاں کڈی ہوں. یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا. دوسری بات جو آپ نے کی، ابو بکر ہیں اکیلے، ان کو مسائل کی ضرورت پڑتی. اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کی ذات تو وہ ہے، وہ بکل شیء علیم ہے. پھر اس کے لائن کو اس نے پڑھا ہے. نبیوں کا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص ہے. نبیوں کے بعد کس کے علم پر آپ دعویٰ کریں گے؟ کس دلیل سے کہ وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں؟ ضرورت کی باتیں پوچھی پوچھائی بتلائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے خود تعلیم کے لیے انبیاء سے سوال فرمائے. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کیا ہے. موسیٰ نے بھی جواب وہی دیا بڑا تفصیلی، یا سا یتوکل علی آباؤ شبیہ علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے کام بھی بڑے ہیں وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں فدق کا معاملہ؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ فدق نہ دے کر نعوذ باللہ خلیفہ راشد نے ظلم کیا، زیادتی کی. کبھی کہتے ہیں ہبہ تھا، کبھی کہتے ہیں وراثت تھی. نہ وراثت کی بات آپ کی بنتی ہے، نہ ہبے کی بنتی ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ میں نے آپ کو بتایا ایک ابو بکر نہیں اس حدیث کے راوی، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، ابو بکر صدیق راوی ہے، حضرت عروہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. یعنی کم و بیش تواتر صحابہ کے دور کے اندر موجود ہے. اور پھر یہاں تک کہ آل بیت نبوت میں بھی یہ حدیث معروف ہے. تبھی حضرت عائشہ صدیقہ نے وہیں مجلس میں سنا دی ازواج پاک کو کہ سرکار کا فرمان ہے. وہ نہیں فرمایا تمہیں وراثت نہیں ملے گی، اس کا آپ کا فرمان یہ تھا کہ نبی اللہ کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، جس میں وہ خود بھی حقدار تھیں، ان کو بھی ملنا تھا. اگر وہ نبی کی بیوی بیوہ نہ ہوتی تو نہ میں. اچھا ایک نئی بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وراثت کے حوالے سے. یہ آپ شیعہ لوگ ہیں، آپ حیات النبی کے تو قائل ہی ہیں نا. تو نبی جب وفات ہی نہیں پا گیا، زندہ ہے، تو وراثت کس کی آپ نے تقسیم کرنی ہے؟ کچھ آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں. یعنی اوٹ پٹانگ سارا جمع کر لیا اور اسے مذہب بنا لیا. نہ کتاب اللہ کو سامنے رکھا، نہ سنت رسول کو رکھا، نہ صحابہ کے عمل کو رکھا، نہ اہل بیت نبوت کے عمل کو سامنے رکھا، نہ اپنی کتابوں کو، نہ ہماری کتابوں کو. یار کسی بیڑی تے چڑھو ہی نا یار، کیوں گوتے کھاندے ہو؟ یاری صاحب آپ کو تو کسی بیڑی پہ سواری ہونا چاہیے نا، کشتی پہ. اور ہم ہیں سنی، کمال ہے یار. میں آپ کو نا اپنی یہ اسی حوالے سے بھی ایک نظریے کے تحت ہی بات ہے میں بتا دوں. ہماری تفسیر کبیر میں بھی ہے، روح المانی میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے، سارے کا سارا یہ مواد وہاں بھی موجود ہے. یہ جو ہے نا آیت مودت، اس کے تحت یہ بات موجود ہے. آپ پڑھ لیجئے گا، پڑھتے تو رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ، تو پڑھ لیجئے گا. حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. اہل بیت کے فرمایا میرے اہل بیت کشتی ہے، کشتی ہے نوح. اب کمال ہے، حکیم کائنات ہے رسول پاک. فرمایا سمندر سے آپ نے گزرنا ہے، آپ کو کشتی بھی چاہیے. پھر آپ کا سفر ہے اندھیرا پڑ جائے گا،
ستاروں کی رہنمائی بھی چاہیے. کشتی میں نے اہل بیت کو بنا دیا ہے اور اس کی سمت اور درست مقام پر جانے کے لیے صحابہ کو رہنما بنا دیا. سبحان اللہ. اس مذہب پر آپ آئیں, اس چکر میں آپ پڑ گئے. مذہب کا معاملہ صرف سے ہے ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کرنے اول میں بالکل نہ تھا. یہ جب دوسرے فرقے پیدا ہوئے, ایک فرقہ وہ جو صحابہ پر طعن کرنے والا ہے, یہ رافضیوں کا ہے, شیعوں کا ہے, اور ایک وہ فرقہ ہے جو اہل بیت پر طعن کرنے والا, یہ خارجیوں کا ہے. خارجی کہتے ہیں فدق میں حضرت فاطمہ غلطی پر تھی, خطا پر تھی, اہل بیت نبوت خطا پر تھے. رافضی کہتے ہیں خلیفہ راشد اور صحابہ خطا پر تھے. نعوذ باللہ. آپ اپنی فکر کریں, کون سی عدالت آپ نے لگا رکھی ہے؟ خدا نے اپنی عدالت میں فیصلہ کر دیا یہ مال کیسا ہے, کس کا ہے. نبی نے اپنی سیرت سے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ایسے خرچ کرنا ہے, صرف کرنا ہے. خلفائے راشدین نے رسول اللہ کی سیرت کے اتباع میں فیصلہ کر دیا یہ مال ایسا ہے, اس پر خرچ ہے. میں دلائل سے میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں. اور پھر اہل بیت نبوت نے سبحان اللہ جس اجماع کے ساتھ باغ نبوت کے فیصلے پر عمل فرمایا, میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے دنیا کے اندر تسلیم کی اور عمل کی. اپنی حکومت آئی تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس بارے میں. سبحان اللہ. عمل ہوتا رہا. میں نے یہ میرے سامنے پڑھی ہے کتاب اپنا ملا یاد الفقی, یہ میرے سامنے ہے. 7 باغ سیدہ پاک کی تولیت میں تھے. آپ کہتے ہیں ظلم کیا, نہ دیا جی, نبی کی بیٹی کو نہ دیا. یار تسی ہی روندے پھر دے ہو, وہ تو مال ہی فیائی. ان کی تولیت میں 7 باغ تھے. سیدہ پاک نے وصیت لکھوائی, میرے بعد اس کا متولی امام حسن بنے گا, ان کے بعد امام حسین بنے گا. لکھنے والے مولا علی ہیں. یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ میرے پاس ہے جلد نمبر 4 ملا یذر الفقی. صفحہ نمبر اس کا کیا ہے یہ بھی میں کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں. کہیں تو آپ کو عبارت بھی کھول کے سنا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 180 ہے جو میرے پاس ہے کتاب. یہ چھپی ہوئی ہے کہاں کی؟ بازار سلطانی تہران کی. یہ ایران کی چھپی ہے, آپ کے ایران کی. ایک ہے نا جغرافیائی ایران, یہ ایک نظریاتی ایران ہے. تو نظریاتی ایران آپ کا ہے, جغرافیائی ایران پوری دنیا کا ہے. تو آپ کے نظریاتی ایران کی چھپی ہوئی ہے. آپ لوگ جو ہے نا, تو بہرحال آپ مہربانی فرمائیں, جب کتاب اللہ کا فیصلہ موجود ہے, سنت رسول کا موجود ہے, صحابہ کا اجماعاً فیصلہ موجود ہے, خلفائے راشدین کا فیصلہ موجود ہے, اہل بیت نبوت کی تسلیم, تصدیق اور عمل موجود ہے, اور اس اجماع کے اندر اہل بیت نبوت شامل ہے, کوئی گنجائش ہے آپ کے اعتراض؟ یہ جو سوال جواب وغیرہ کی باتیں آپ نے اٹھائی ہیں بطور میراث, یہ حکمت ہے اہل بیت نبوت کی. سبحان اللہ. یہ حضور نے جو فرمایا بھائی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے ذمے ہے, امت کو آگاہ کرنا. اہل بیت نبوت کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی. اسی لیے یہ میرے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف, ازواج ارسلت ازواج النبی عثمان بن عفان, حضرت عثمان بن عفان کو نمائندہ بنا کر ازواج پاک نے بھیجا اپنے حصے کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث سنا دی, تو گھر میں تھی نا حدیث, سب کو برابر کا علم ہونا معلوم نہیں ہے. اس وقت متفرق حدیث تھیں, آیات جمع کرنا, سب کو سمجھنا ایک آدمی کے لیے ایک مسئلہ تھا. یعنی ہر آدمی کے پاس ہر حدیث کا علم ہونا, ہر آیت کا ہونا, یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اب جب جمع ہے, علم حدیث بھی, علم قرآن بھی, آیات مقدسہ جمع ہے کتاب میں, تب بھی ہر آدمی کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا. علماء کے اندر, عوام کی بات نہیں کر رہا میں, کتنے علماء ہیں جو مسائل میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بھائی جاہل ہیں. ضرورت پر کامل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں اس کے نبیوں کی ہے, پھر نبیوں کے بعد ان ہستیوں کی ہے جنہیں نبیوں نے خود سنوارا ہے, چاہے وہ حضور کے رشتہ دار ہوں, چاہے حضور کے یار ہوں. آپ ایسی باتوں پر مت جائیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں, موضوع سے تعلق نہیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ باغ فدق آپ کے نظریے میں وراثت اور ہبہ کمال ہے, ایک امر پر 2 متضاد موقف, کمال ہے جی. کبھی آپ نے دیکھا ہے
کہ ایک انسان ہو وہی وقت مرد بھی ختم ہو آپ وہی کے عورت بھی ہو، قائم ختم ہے. عجیب باتیں ہیں. اچھا وہی بکری ہے وہی بکرا ہے، کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ دھوڑی چھپا دیتی حضور ہے. یہ ان کی یہ علامہ صاحب ان کا یہ کنکلوژن یہ سمجھیں، یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا آخری ٹرن جو کہتے ہیں مدعی کی ہے، تو یہ یہ میری انہوں وہ نے تھی اپنے کچھ دلائل نہیں، میں نے تو ویسے کیا خیال ٹرن ہے دیا ہے اس نہیں اعتبار نہیں سے. ابھی نہیں، ابھی جانے دیں، 1-2 ٹرن مزید جانے دیں نا. بالکل پھر بالکل چلنے دیں. میں مجھے تھوڑی سی ذرا کچھ حاجت ہے، اگر آپ آپ شروع کریں میں ٹائم لگا لیں. طارق ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں، میں واپس آ جائیں، پنجابی کوئی بات نہیں. طارق بھائی میں تھوڑے نال گل پنجابی کرنی ہے. کوئی مننا نہ مننا مرضی، دانے تھوڑے ختم ہو گئے، چنگا تے ہی میرے نال رل جاؤ. میں دوستانہ ماحول سے گل کر رہا یار، لیکن میں یاری صاحب کی قدر بھی کرتا ہوں یار. یہ آخر ایسے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ ان کا، اور یہ تلاشی حق میں ہیں. تو ماشاءاللہ اگر یہ میں بڑی گل ہے یاری صاحب، ویزا میرا بھی گلو، میرے سنگی آپ بنو تے صدیق اکبر کانفرنس کرو، میرا خطاب کرواؤ. میری پیشکش ہونے تو اگلے مناظرے نالوں بھی نا جی آپ تے والو تے علامہ رل کے صاحب میں کھانا آپ کھائیے میں کہتا ہوں ٹائمر چاہ. لگاتا ہوں نا، آپ چلے جائیں، آپ آپ ٹائمر لگا دیں آپ چلے جائیں اور 10 منٹ میں واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. جی جی جزاک اللہ. ہاں آپ 10 منٹ میں واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں. جب تک آپ واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو، میری ویسے بھی میری باری میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں پہ جا رہی تھی میرے محترم ناظرین کہ پھر کلوزنگ دیں گے، مجھے کیا کریں گے؟ ہاں کلوزنگ وہ آپ کا طارق ہوگا آخر صاحب میں آئیں نا، گے. کلوزنگ ٹھیک آپ ہے کا ہوگا. ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک دوبارہ ہے اپنا ٹھیک ٹائم ہے. شروع کر دوں. مہربانی بسم اللہ مہربانی. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس بات پہ میں نے عائشہ صاحبہ کی حدیث دکھا دی کہ یہ حدیث ابو بکر کے متفردات میں سے ہے. اگر یہ ابو بکر کے متفردات میں سے نہیں ہے تو اس منازعے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فدق کا جب مطالبہ کر رہی میراث کی حیثیت سے، تو کسی اور نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اہل بیت علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا کہ سب کے سامنے آ کے فدق کا مطالبہ کرتے ہیں خلیفہ وقت سے، اور خلیفہ وقت جب حدیث سناتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے، نورت ما ترکنا صدقہ، وہ ناراض ہو جاتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں یہ زہری کا قول ہے. زہری کا قول نہیں، یہ عائشہ کا قول ہے، یہ روایت ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو قرآن کے مخالف سمجھا ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت دکھا رہا تھا صفحہ نمبر 315 میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں ابو بکر کے دربار میں، اور ان کے ساتھ عباس بھی آئے ہیں اور علی علیہ السلام آئے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکنا صدقہ لا نورث، ہماری میراث نہیں ہے. تو انہوں فقال علی وورث سلیمان داؤد، ورث سلیمان داؤد. ابو بکر تیری یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یعنی علی علیہ السلام نے فوراً ابو بکر کو یہاں پر واضح حدیث مفتری حدیث سمجھا. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زکریا نے کہا کہ مجھے ایسا بیٹا دے دو جو میرا وارث ہو، اس کو میرے سے میراث ملے. ابو بکر نہ ہوا ہاکذا، ابو بکر نے بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. فقال علی علیہ السلام ھذا کتاب اللہ ینطق، علی علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اب انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور تم کہہ رہے میراث نہیں ہوتی. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ابو اہل بیت علیہ السلام کو پتہ تھا، نہیں، اہل بیت علیہ السلام بالکل اس کے خلاف ان کو پتہ تھا کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی یہی لکھا. اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب تفسیر والمفسرون للحسین الذہبی جزء نمبر 1، یہاں پہ قتادہ کا ذکر ہے. قتادہ عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے. وَكَانَ قَتَادَ عَلَى مَبْلَغٍ عَظِيمٍ مِنَ الْعِلْمِ لِمَعْرِفَتِهِ لِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا مفسر تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا اور علماء نے اس کی بڑی قدر کیا. یہ تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم کیا، جس میں وہ کہتے ہیں اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. مقدمے میں مؤلف خود کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 2854 ہے. وورث سلیمان داؤد، قال ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملكه.
سلیمان نے داؤد سے نبوت بھی عرص میں ملی ہے اور دنیائی بادشاہت بھی. انبیاء کی میراث جتنے اس کے خزانے تھے، تختی، بادشاہت تھی، سب سلیمان کو ملی. یہ آپ کی کتاب ہے، آپ صحابہ ہے، آپ کے تابعین ہیں، انہوں نے کہا کہ انبیاء کی عرص ہوتی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، دوسرے سند کے ساتھ قتادہ کہتے ہیں وَرِثَ نُبُوَّتَهُ وَمُلْكَهُ، نبوت بھی عرص میں ملی ہے. اور بھائی سلیمان اگر داؤد سے پوری بادشاہت، خزانے، تخت، لڑکیاں، چوکریاں، وہ کنیزیں، غلامیں، سب افواج پیسے لے سکتا ہے عرص میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی والد صاحب سے فدق نہیں لے سکتا ہے عرص میں؟ بڑی اچھی عجیب بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے جو کہا نا آیت کی جو تلاوت کیا، وہ میراث والی آیت کی، فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر بیٹی ہے کہ تو اس کو نصف ملے گا. یہ اس لیے ہے کہ اگر اس کے والدین ہیں تو ان کو ایک چٹا ملے گا. اگر والدین نہیں ہیں، دیکھیں، پھر جو بچے گا نا، جو بچے گا اس میں سے پھر وہ دوبارہ تقسیم ہوگا. آپ نے 100 میں سے نصف بیٹی کو دے دیا، ایک چٹا والدین کو دے دیا، جو بچ جائے گا اس میں سے دوسرے وہ کیا ہوگا، تقسیم ہوگا ان میں. پھر بھی نصف بیٹی کو ملے گی، سدس والدین کو ملے گا. پھر اسی طرح تقسیم ہوتا جائے گا جب بالکل مال ختم ہو جائیں گے. اگر والدین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی والدین ہے نہیں، دنیا سے چلے گئے نا، تو 1/8 ازواج کو ملے گا، لیکن جائیداد میں سے نہیں. وہ صرف جائیداد کی قیمت 1/8 ان کو ملے گا، اور بیٹی کو نصف ملے گا. لیکن دوسروں کو جب کوئی ہے نہیں، دوسرا جب کوئی ہے نہیں ہے تو والدین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تقسیم ہوتا جائے گا. 1/8 ازواج کو نصف بیٹی کو، 1/8 ازواج کو نصف بیٹی کو، 1/8 جب پورا مال ختم ہو جائے گا، یعنی پورا وہ سارا بیٹی کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب اس کی طرف جائیں گے، آیا کی طرف. مذہب حقہ میں یہی ہے، دوسرے بیٹی کے ہوتے ہوئے چچا کو عرص نہیں ملتا مذہب حقہ میں. اچھا، اچھا میں آپ کو دوسرے مزید آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب تفسیر البغوی، یہاں پہ اس آیہ کے ذیل میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس کے ذیل میں ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس. صافنات الجیاد، اچھی اچھی گھوڑے، یہ 1000 گھوڑے تھے جو اس نے اپنے والد سے اس کو میراث میں ملا تھا. اچھا، اس کے بہت سارے حوالے ہیں. اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، وہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. دیکھیں، یہ اس میں تو آیہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں پہ مال کی بات ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مریم. قال رب انی وهن العظم منی شیء بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے چچا کے بیٹے میرے غلام کے اور وغیرہ میرے جائیداد پہ قبضہ کریں گے. مجھے ایک بیٹا دے جو میرے صلب میں سے ہو، جو وارث ہو میرا. یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے، متوفی سنہ 199، بہت بڑا عالم آپ لوگوں کے محدثین میں سے ہے، جلد نمبر 1. یہاں پر سورہ مریم کی تفسیر ہے. قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ 2 اسناد کے ساتھ، ایک سند نہیں، ایک سند قتادہ سے ہے، دوسرا حسن بصری سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ زکریا ما کان علیہ من ورثہ. پھر فرمایا عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ زکریا ما کان علیہ من ورثہ. زکریا کا کوئی نہیں تھا کہ اس کی میراث کو اس کو ملے. یرثنی و یرث من آل یعقوب ملکہم و سلطانہم. اچھا، یہ جامع البیان تفسیر ابن جریر ہے، علامہ صاحب، جلد نمبر 9، چاپ دار الفکر. دیکھیں صفحہ نمبر 54، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حسن بصری سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اخی زکریا ما کان علیہ من ورثت مالہ. یحییٰ کے پاس کوئی وارث مال نہیں تھا حین یقول فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس کے پاس مال کے وارث کوئی نہیں تھا، مال کے وارث کی بات کر رہا تھا.
کیونکہ نبوت تو چوری نہیں ہو سکتی نا، مال ہے جو چوری ہو سکتا ہے، کوئی قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس مال کا وارث نہیں تھا، اس نے اللہ سے وارث مانگا ہے کہ میری مال کی ملے۔ تو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی؟ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے بھائی، جب قرآن کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ البحر المفید فی تفسیر القرآن العزیز لابی حیان الاندلسی، جلد نمبر 7، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یریثنی و یریث من آل یعقوب، سورہ مریم۔ روى القتادہ والحسن، قتادہ اور حسن دونوں نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یرحم اللہ اخی زکریا، اللہ میرے بھائی زکریا پہ رحمت کرے، ما کان علیہ ممن یرث مالہ، اس کے پاس مال کا وارث کوئی نہیں تھا، اسی لیے اللہ سے دعا کی کہ مجھے وارث دے، میرے مال کی ورث اس کو مل جائے۔ پھر میں نے آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث دکھا دی طبقات الکبریٰ سے، کہ انہوں نے بھی کہا کہ زکریا، قرآن کہہ رہا ہے یریثنی و یریث من آل یعقوب، ان میں سے کسی کا جواب دے دینا علامہ صاحب، کسی کا تو جواب آپ دیتے نہیں۔ یہ تفسیر القرآن لابن ابی زمنین ہے، ابھی دیتے ہیں۔ جلد نمبر 3، ملاحظہ کریں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، صفحہ نمبر 88، میں نے موالی سے، اپنے چچا کے بیٹوں سے ڈر گیا ہوں کہ وہ میرے مال پہ قبضہ کریں، من ورائی من بعدی فَأَرَادَ أَن يَكُونَ مِن صُلْبِهِ مَن يَرِثُ مَالَهُ، زکریا نے دعا کی کہ اس کے صلب سے کوئی اولاد ہو کہ اس کی مال کی میراث اس کو مل جائے۔ آہا آہا، یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ بھائی یہ سب آپ کی کتابیں، کوئی شیعہ حدیث تو میں نہیں دکھا رہا نا۔ انبیاء کی میراث ہوتی ہے نہیں ہوتی علامہ صاحب؟ ہاں، انبیاء کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ روایت کہ انہوں نے ابو بکر صاحب نے نقل کی ہے، انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے۔ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ جی ایک منٹ میں دیکھ لوں، یہ واپس آئے نہیں آئے؟ فرمائیں یہ میری ٹرن کلوزنگ والی ہے؟ نہیں، وہ آ جائیں، ان کو آنے تو دو نا۔ ابھی آپ کو میں نے جانے نہیں دینا، ابھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ حدیث کذب ہے، افطرا ہے، میرے پاس بہت سارے، آپ کو جانے نہیں دیں گے، نہیں ہاں نہیں جا سکتے ابھی۔ بالکل، آپ زکوٰۃ کے دلائل بھی ادھر ہی دیں گے، حج کے بھی دلائل ادھر ہی دیں گے۔ اور نہیں آج کے دلائل نہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اچھا نہیں، آپ اب میرا ٹائم لگائیں نا، میں آپ کو یہ وارث سلیمان کا مطلب بتاؤں۔ آپ میں آپ کو ٹائم لگا دیتا ہوں، ایک منٹ، میرا ٹائمر لگائیں آپ، ایک منٹ بھائی میں دکھا، اب لگا دیں، 0 پہ لے آئیں، جی لگا دیتا ہوں، ایک یہیں سے منٹ کر مجھے لیتے، بس ایک، چلتا رہے 20 مجھے 2 21 سیکنڈ تک۔ دے دیں آپ علامہ صاحب۔ ٹھیک ہے، پوری ٹٹیاں کھڑوتی ہیں تو آگے جانا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اب پچھلی بات سے ہٹ کر جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ووارثہ سلیمان و داود والی آیت پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا جو آیا مقدسہ کے اندر ہے، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک مسئلہ پوری تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا، آپ اگر وراثت کے قائل ہیں تو آپ اپنے مذہب سے انحراف کر رہے ہیں، اور تو اور دلائل ہے نا، اپنے مذہب سے بھی انحراف کر رہے ہیں۔ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ اب جو قرآن شریف میں آپ نے مسئلہ اٹھایا، اور ساتھ ہی جو آپ نے نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کا ذکر فرمایا، وہ آپ کے لیے کیا حجت ہے باغ فدق میں وغیرہ وغیرہ، وہ اور امور ہیں جن کے بارے میں اس کی پہلے وضاحت اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ آپ نے جو آیا مقدسہ پڑھی، ووارثہ سلیمان و داودا، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اب آگے آپ مال وغیرہ کے باتیں بھی اقوال کی روشنی میں لاتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا داؤد علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے، یہی وارث بنے کہ دوسری اولاد کا کہاں ورثہ جائے گا؟ یہ بتائیں آپ۔ ایک بات، اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ وراثت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی پائی ہے، اس کا ذکر آگے قرآن میں موجود ہے۔ ووارث سلیمان و داود، وارث ہوئے
سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے آپ وہ حوالہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ نبوت ہے، علم ہے، یہ ہے، وہ ملک ہے، ہے، بادشاہت بھی ہے. بادشاہت بھی، ساری چیزیں ہیں نا. تو اب یہ وراثت مالی بنے گی نبوت؟ نو کیا بادشاہت مالی بنائیں ہے گے نا، اسے آپ؟ بادشاہت کون مالی ہے. کہتا ہے نبوت؟ نبوت انتخاب قدرت ہے، جسے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب ہوتا ہے وغیرہ. اللہ یجعلو اللہ حیث یجعل رسالتا. یہ آپ کیا کیا تروڑ مروڑ کے اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے اس کی تفصیل ہے. جو وراثت پائی حضرت سلیمان نے داؤد علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. یہ ہے حکومت کا ذکر. علمنا منطق الطیر، یہ عنوان ہے علم کا، کیونکہ انبیاء کا ورثہ علم، ان کا مشن، ان کا طریقہ ہے. یہ انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی پایا. قرآن یہ بتا رہا ہے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل العظیم. اور جو حضرت زکریا علیہ السلام کیا، وہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے. قرآن میں تو یہ دعا ہے. اب آگے جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں، من مال ہی، اس مال سے مراد وہ مال نہیں جو مال ملکیت ہے، مال وراثت ہے. یہ نبی کا وہ مال وقف ہے جو امت کے لیے ہوتا ہے. اس مال کا وارث نبی کو چاہیے جو خلیفہ بنے، نائب بنے، چاہے اس کی اولاد میں ہو، پہلے انبیاء کرام میں جیسے ہے، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر آپ کی اولاد کرام ذکور کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، جو عطا فرمائی. 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 صاحبزادے تھے. تو اپنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے وشاورہم فی الامر کے تحت آپ کی امت میں سے خلفاء بنائے، وہ وارث ہیں رسول اللہ کے مشن کے. پھر نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اتنی حدیث ہیں، میں پہلے آپ کو حوالے دے چکا ہوں. آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کسی اور مذہب پر جائیں تو پھر یہ دعویٰ کریں نبی کی ملکیتی وراثت ہوتی ہے مال میں. آپ کا مذہب بھی یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی ہے، قرآن یہی ہے. یار ایک شے کو کتاب اللہ جب متعین کر دے، میں حیران ہوں اس پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تم فرما دو پیارے نبی، آپ کہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے جی ایک ہونے کا، جی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیول پر ہے آپ کی بات. جب قرآن ایک مسئلے کو ایک حیثیت سے بیان کر رہا ہے جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، اب اس کے اندر کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ باغ فدق کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہ جس مسئلے پر قرآن کے آگے بھی آیات ہیں للفقراء المہاجرین، یہ بھی باغ فدق کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا جنگ کے بغیر. اس سے اپنے قریبیوں کو بھی خرچہ دیں گے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیں گے، یہاں تک کہ فقراء، مہاجرین، مساکین، مجاہدین، اسلحہ اور ایسی چیزیں ان میں صرف ہوگا. یہ وقف مال ہے. وقف مال یہ تو عام ریاستوں کا شہری جانتا ہے کہ جو ایک مال وقف ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں، ذاتی ملک میں نہیں ہوتا، وہ اجتماعی ملک ہوتا ہے. نبی کسی فیملی سسٹم پر نہیں آتے. آپ کہیں وہ نبی کیوں، نبی کی حیثیت ہی مجروح ہوتی ہے. یہ علماء نے حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی اللہ جو ہے اس کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ دیجکی، توا، چولہا، کمرہ، کوئی شے ایسی چیز وراثت بنائے. نہ وہ ایک فیملی کے لیے نبی کائنات کے لیے ہے، امت کے لیے ہے. ہمارے حضور کو تو اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے. آپ کی رسالت عامہ ہے، آپ کی ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. نبی اللہ کے مشن کے وارث وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے علم سے نوازا ہے. اب تبھی حضور کا فرمانا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کی درم دینار میں وراثت نہیں ہوتی. آپ نے جو آیت سے استدلال کیا یہ آپ کا استدلال بھی غلط ہے. کیوں؟ قرآن پر خود اس کی وضاحت کر رہا ہے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء.
جو ہے نا ہر شے یہ بھی مال ہے نا، ریاست کے اندر بھی مال ہے، لیکن وہ مال وقف ہے، مال ملکیت نہیں ہے انفرادی، مال وراثت بھی نہیں ہے۔ اگر یہی آپ مفہوم لیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مالی وراثت جو ذاتی تھی وہ ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، دوسرے بیٹے کہاں گئے؟ مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا آپ کے تقریباً 18 بیٹے ہیں، وہ کیا کسی کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرما دیتا ہے۔ تو آپ کیسے کیسے آپ کے کلام سے الزامات اٹھ رہے ہیں بڑی بڑی مقدس ہستیوں پر، لہذا انبیاء کا یہ طے شدہ امر ہے۔ یہ تو آپ کی شیعہ کتب کے اندر بھی ہم دکھا چکے ہیں، اصول کافی میں ہے، ابن ابی عدید میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ آپ کہتے ہیں ایک راوی ابو بکر صدیق، یار ہماری کتابیں یہ میں عرض کر چکا ہوں، عائشہ صدیق کا راوی ہیں، ابو بکر صدیق راوی ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، عروہ بن حضرت عروہ راوی ہیں، کتنے کتنے صحابہ تواتر کے درجے میں راوی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایک سے زائد راوی ہیں، آپ کے راوی بھی اس 2 جگہ سے تو میں نے اصول کافی سے یہ حدیث پڑھی ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، ابن ابی عدید میں بھی کئی جگہ پر ہے، 2 جگہ سے میں نے نشاندہی آپ کو کی، آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ جو میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی کا فرمان آپ کو سنا ہے، اس سے آگے بھی یہی حدیث، اس کے اگلے صفحے پر بھی یہی حدیث پاک ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ تو آپ مانیں گے کسے؟ خدا کے لیے غور کریں، نریندر مودی کی بات مانیں گے یا اسلام کی مانیں گے؟ نہ اپنے مذہب کی مانیں، نہ ہمارے مذہب کی مانیں، کدھر جائیں گے آپ؟ آپ مہربانی کریں، جب کتاب اللہ کا ایک فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت پاک اور آپ عمل مبارک موجود ہے، خلفائے راشدین کا، اہل بیت نبوت کی تصدیق، تسلیم اور تعمیل موجود ہے، تو پھر آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، مسئلے فلانے دا علم نہیں جی، فلانے مسئلہ وہ علم ہوئے نہ ہوئے اس کا باغ فدق سے کیا تعلق ہے؟ باغ فدق کا معاملہ سبحان اللہ، کیا پیارے پیارے فرامین ہیں۔ میں آپ کو کچھ سنا بھی چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے فرمایا، اور میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے عمل فرمایا، اور کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول پاک نے کیا۔ پھر رسول پاک کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، جس طرح مولا علی سیدہ فاطمہ حسنین کریمین نے سے تسلیم کیا، آپ بھی تسلیم کریں، اس پر نعرہ لگا دیں، وہ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اب ٹائم ختم ہے، اب میری باری، اب انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے بھائی صاحب آ جائیں۔ چلے میرے محترم ناظرین، بھائی صاحب کا آپ نے باتیں سنی ہیں، میں ان کے کچھ باتوں کا جواب دے دوں۔ انہوں نے اس حدیث، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی آیت قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اور کتنے لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے، مالی وراثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے دکھا دیا، ان کا بالکل انہوں نے اس کا تو جواب ہی نہیں دیا، اس کے سامنے سے گزر گیا نا۔ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے فدق دینے سے اس لیے انکار کیا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی۔ اور بھائی پیغمبر نے تجھے بتایا تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا یہ حدیث، ان کو کیوں نہیں سنایا؟ اتباع تو امت نے اہل بیت کی کرنی ہے، اہل بیت کو کیوں نہیں بتایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد، ان کو کیوں نہیں بتایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام کا نفسی، وجعلنا لهم لسان صدق علیٰ علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلائق پر، انبیاء پر علی علیہ السلام کو لسان صدق بنایا۔ اور میں 9 منٹ لوں گا کیونکہ ٹائمر میں لگانا بھول گیا تھا۔ تو وہ اس بات کو کیوں جھوٹ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹائمر لگا 1 منٹ دیر سے لگائے، میں 9 منٹ لوں گا۔ تو یہ علی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ آیت قرآن کے خلاف ہے؟ ان کا تو یہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے نا بھائی صاحب۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو قرآن تو کہہ رہا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے، مالی میراث ہوتی ہے۔
جب سلیمان، میں نے ان کو اپنی کتاب سے دیکھا ہے، سلیمان نے داؤد سے پوری بادشاہت اس کو ملی ہے. یہ دنیائی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں پیسے آ جاتے ہیں، باغات آ جاتے ہیں، خزانے آ جاتے ہیں. اور بھائی جب داؤد سلیمان کو بھی ارث دے سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے دوسرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ تو دوسروں بیٹوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ان کو ملا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو محروم رکھا ہوگا. قرآن میں داؤد کا ذکر ہے اور سلیمان کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں ملا. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے 7 باغ تھے مدینے میں. جی مدینے میں 7 باغ تھے. فدق بھی ان کا تھا. اس کا فدق سے کیا تعلق کہ اگر 7 باغ تھے تو فدق ان کا نہیں ہو سکتا؟ جی یہ کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ جو 7 باغوں والی حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا فدق سے تعلق نہیں ہے. ہم فدق پہ ہماری گفتگو جاری. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ابو بکر صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث کو جھوٹا سمجھا ہوا ہے. انہوں نے بھی اس حدیث کی تکذیب کی ہے. میں آپ کی خدمت میں ان کے اپنے کتب سے بہت سارے دلائل دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس حدیث کو غلط سمجھا اور جھوٹ سمجھا. ملاحظہ کریں، فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کے تمام عورتوں سے بہتر، بالا تر زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ میرے لخت جگر ہیں، جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر لیتا ہے. اسی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے کتاب فرد الخمس صفحہ نمبر 550، راوی عائشہ ہیں. ملاحظہ کریں خوب، یہ کہہ رہے ہیں زہری کا قول ہے. زہری کا کہاں قول ہے؟ ان عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ علیہ السلام نے سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ہے، میراث کا مطالبہ کیا. اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو میراث نہیں ملتی تو انہوں نے میراث کا کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اور بھائی اگر ان کو پتہ ہے ان کو میراث ملنا ہی نہیں تو انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ دکھاوے کے لیے کیا؟ تو دیکھیں، فقال لها ابا بکر، ابو بکر نے ان سے کہہ دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی. اب پیغمبر نے کہا کہ ہمارا میراث، ہمارا مال سب صدقہ بن جاتا ہے. فغضبت، جو ہی اس نے یہ حدیث سنی ہے ان کو غضب آیا. یہ زہری نہیں ہے، یہ عائشہ کا قول ہے. یہ عائشہ کا قول ہے، ادراج وزراج کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ کا قول ہے فغضبت، زہرا سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. زہرا سلام اللہ بضعۃ الرسول، پارے رکھتے یغضبها ما یغضبنی ما یغضبها، جو ان کو غضب دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے دیتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے اللہ کو غضب دے دیتا ہے. میرے بھائی علامہ صاحب، جو ہی یہ حدیث سنی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا، رسول کو غضب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو غضب آیا. تو پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے نا. او بھائی پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے. اللہ، رسول، اہل بیت علیہ السلام کا غضب شریعت پہ نہیں ہو سکتا، بدعت پہ ہوتا ہے، بدعت پہ ہوتا ہے، جھوٹی حدیث پہ ہوتا ہے. غضب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بہترین دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو، وہ حدیث کو جھوٹا سمجھتی تھی. یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے. فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت، تو وہ ابو بکر سے ناراض رہ گئیں اور جب تک وہ زندہ تھیں ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی ہے، اور 6 مہینے تک وہ زندہ تھی. اچھا میرے بھائی تشریف لائیں، میں ان کو اسکرین پہ لے کے آتا ہوں. ایک منٹ بھائی تشریف لائیں. اچھا، تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واضح تکذیب کہ انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا سمجھا. پھر مزید میرے محترم ناظرین، کتاب المعجم الاوسط، کتاب المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 4، چاپ دار الحرمین. ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 104 ہے، حدیث نمبر 3718 ہے. اور وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے. عائشہ خود کہتی ہیں کلمت فاطمۃ ابا بکر فی میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے اپنی میراث کے متعلق ابو بکر سے بات کیا، ٹھیک ہے نا. فقالت، اس طرح انہوں نے کہا
اترثک ابنتک ولا ارث ابی، تو تیری بیٹی تجھ سے اس کو ارث ملے گا، مجھے میرے بابا سے ارث نہیں ملے گا۔ یہ استفہام انکاری ہے، استفہام توبیخی ہے، استفہام تکذیبی ہے، کہ تکذیب کے لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ تیری بیٹی کو تجھ سے ارث ملے گا، مجھے میرے بابا سے نہیں ملے گا، میرا کیا قصور ہے؟ یہ تکذیب ہے نا۔ اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ دار الحدیث، جزء اول، احمد محمد شاکر کی تحقیق ہے، صفحہ نمبر 14، اسناد صحیح۔ بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر سے پوچھتی ہیں، ارسلت ابا فاطمہ الی ابی بکر انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو، ابو بکر مجھے بتا، تجھے میراث ملے گا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کے اہل بیت کو؟ یہ سوال خود بتا رہی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کو سچا نہیں سمجھتی تھی، اہل بیت کو وارث سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ قال ابو بکر لا بل اہل، ابو بکر خود اعتراف، اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ ابو بکر نے خود کیوں اعتراف کیا کہ اہل بیت کو میراث ملے گا کیوں اعتراف کیا اس نے؟ اچھا، اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کیا۔ اور یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ ضیاء مقدسی کی، یہاں پر بھی ہے صفحہ نمبر 129 میں، اسناد صحیح، زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کو میراث ملے گا یا اہل بیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، اہل بیت کو۔ تو بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے۔ ملاحظہ کریں امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث شریف کتاب بخاری ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس امت کے ہارون فیصلہ کریں گے یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹا ہے۔ مولوی صاحب، امت کے ہارون فیصلہ کریں گے کہ اس امت کے نبی سے یہ منسوب حدیث یہ صحیح ہے یا جھوٹا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے۔ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ کتاب مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ مسلم صاحب کہتے ہیں اس کتاب کے سب احادیث اجماعی ہیں۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں، باب حکم الفیع، حدیث نمبر 1757، یہاں پر عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا میں کیا ہوں؟ میں خلیفہ ہوں۔ فجعتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیہا، تو تم دونوں آئے تھے، عباس اور علی، تو عباس اپنے بھتیجے کا میراث طلب کر رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کا میراث طلب کر رہا تھا۔ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ، ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہا کہ ما ترکنا صدقہ، یہ میراث نہیں ہوتی۔ فرأیتماہ کاذبا، فرأیتماہ کاذبا، تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جھوٹا تھا، جھوٹی بات کر رہا تھا، نسبت دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس امت کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کو اس مسئلے پہ جھوٹا کہہ رہے تھے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے، قرآن کے خلاف ہے، ازواج کو بھی نہیں پتا تھا کیسے کوئی حکم ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا؟ عباس کو بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کو سن کے ان کو غضب آیا ہے، انہوں نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی اس حدیث کو ابو بکر سے سنا، فرأیتماہ کاذبا، آپ نے اس کو جھوٹا سمجھا۔ اچھا، آپ کا ٹائم تو زیادہ ہو گیا، نہیں ہاں زیادہ ہو گیا، ایک منٹ، شاید ایک منٹ منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا جی۔ ہاں ایک منٹ میں ان کو 11 منٹ دے دیں گے، 11 منٹ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا تشریف ساتھ کرنا ہوگی آپ کی ساتھ جی، کرنا اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟
بھائی طے شدہ جی ٹائم جی تھا 4 ٹرنے اور پہلی 20 منٹ کی یہ 5 کاٹ کے ٹرنے نکلنا چاہتے ہیں بھائی، اب تو کاٹ کے نکلنا چاہتے ہیں 7 ہو چکی ہیں. اگر علامہ آپ نے صاحب. نہیں ہاں جی نکلنا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے میرے بات دلائل کرنی کے آپ سے جواب دے نا، فرق پر. یہ حدیث اور جھوٹی حدیث کا جواب دے دیں. جواب آپ کو دیتا ہوں آپ کو کون سے جواب نہیں دیا ہم نے یاری صاحب آپ کے پاس تو بات ہی کوئی نہیں نا آپ شیعہ بھی نہیں رہتے. آپ شیعہ رہتے تو اپنے مذہب پر عمل کرتے، اپنے مذہب پر بھی گئے، ہمارے مذہب پر تو ویسے نہیں. آپ ہم نے اسلام کی روشنی میں پورا موقف واضح کیا ہے. چلیں میں علامہ ابھی صاحب. حدیث آپ کو سنانے والا ہوں. یہ ساری جو آپ سارا ادھر ادھر کا شور ڈال رہے تھے، حضرت علی ایسے ہیں، ناراض ہیں، فاطمہ ناراض ہیں، حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، ابھی سناتا ہوں میں آپ. تو میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب آپ نے اگر 4 ٹائم لگا دوں 6 ٹرنیں ہو چکی ہیں اس کی چلو آخری ٹرن چلا دیں، آخری ٹرن. مجھے آپ جانا چاہتے ہیں نا، تک گئے ہیں، بھائی صاحب بھی تک گئے، محمود صاحب بھی تک گئے. کلوزنگ کا آئے گا کہ میں ہاں اس زاویے سے بات کروں گا نا. ایک کلوزنگ میں ٹرن نے مزید کرنی رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کا کلوزنگ کریں جواب 5 بھی منٹ کے دینا لیے ہے. نا. ان کا جواب بھی دینا ہے اور طارق کلوزنگ صاحب بھی میں نے کرنی ہے. ایک ٹرن یہ ایک ٹرن آپ مزید رکھتے ہیں، پھر آپ کلوزنگ کر لیں اس کے بعد 5 منٹ. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. آپ ایک ٹرن اور صحیح ہے، لے لیں گے، پھر میں کلوزنگ کروں گا. صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے، جی سٹارٹ کریں، شروع کریں جی. یہ ٹھیک ہے. یہ آپ نے آگے چلنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں 4 اور لے کے نہیں جائیں. اس کا جو یہ جو آپ شروع کریں گے نا، اس کا جواب وہ دے دیں گے، اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیجئے گا. اگر ایمان بھائی اگر ٹھیک ایسے ہے، بھی کریں نا چلو کہ اس کے بعد یہ لیں گے، پھر میں وہ کلوز جو ہے نا کروں گا. ریپڈ فائر کوئی ٹھیک ہو گیا. سوال جواب 1 منٹ کا کر دینا، وہ بھی اچھا ہوگا. آخر میں 5 منٹ، 5 سوال جواب، اس طرح ہاں 1 منٹ نہیں، سوال 1 منٹ جواب. وہ جو ہے نا اگر سوال جواب کی نشست مناظرے سے الگ ہوتی ہے. وہ کیونکہ نوعیت ہی الگ. ایک نہیں سائل ہوگا، ایک مسئول ہوگا. نہیں، آپ اگر مجھ پہ کوئی اس کے اعتراض لیے کر ہم لینا. موضوع دے رہے ہیں آپ کو، ہم دیکھیں علامہ موضوع صاحب، دے رہے ہیں آپ کو. اگلی بحث جو ہے وہ دیکھیں دعوے کے ساتھ ساتھ سوال دیکھیں جواب کی علامہ طرف صاحب، جائے گی. آپ کے ذہن میں آپ تعارف شیعہ مذہب کے آپ سن عنوان لینا. پر ہم سے اگلا مناظرہ رکھیں. ہم آپ کے اگلا مناظرہ آپ کے اپنی جگہ پر، لٹریچر سے آپ پر سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے ہمیں. اگلا ہم مناظرہ بتائیں گے اپنی جگہ دنیا پر، کا مذہب آپ کا کہاں کھڑا ہے. یہ اگلا ساری مناظرہ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے نا، اپنی تو آپ جگہ پر، جواب دے لیں اگر دے سکتے ہیں تو. اگلا مناظرہ اپنے جگہ پر علامہ صاحب. لیکن ابھی اگر آپ کے ذہن میں ایسے باتیں ہیں کہ اپنی جو جگہ آپ نے، پر نہیں، آپ اپنے اب سن دفتر لو نا میں لے جائیں پلیز. اسے. آپ اپنی جگہ پر کیوں لے جاتے ہیں؟ اچھا چلو، اگلا مطلب مناظرہ یہ کر ہے کہ لیں گے، اب میں نے یہ بات انکار طے نہیں شدہ کیا. ہے کہ ابھی دیکھ، ابھی جو مناظرہ جاری ہے، ٹرن میں وضاحت کر لوں. مفتی صاحب اگلی ٹرن یہ لیں گے، پھر کلوزنگ ہوگی. طارق صاحب